صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ۔ ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیں۔ دنیا کا ہر انسان دنیا میں عزت چاہتا ہے، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، کسی بھی حیثیت کا آدمی ہو، دنیا میں ہر آدمی کو عزت چاہیے، اور وہ عزت تلاش کرتا ہے کبھی مال میں، کبھی دنیا کے بنگلوں میں، کبھی گاڑیوں میں، کبھی دنیا کی ڈگریوں میں، کبھی دنیا کی اعلیٰ شان محلوں کے اندر، کبھی دنیا کے اچھے اچھے عہدے داروں کے اندر وہ انسان اپنی عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی میرے آپ کے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، ذلت سے لے کر عزت تک پہنچنے کا، زمین سے لے کر آسمان تک جانے کا، پستی سے لے کر بلندی تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذلة والصغار على من خالف امری۔ ابو سفیان یاد رکھنا، اللہ نے دنیا کی تمام تر عزتیں میرے طریقے میں چھپائی ہیں، اپناؤ گے اللہ عزتیں دے گا، اگر چھوڑ کر جاؤ گے اللہ ساری دنیا میں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ عزت نبی کے دامن سے وابستہ ہیں، اگر امت محمدیہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے دامن کو تھامے گی اللہ عزت دے گا، اللہ بلندی دے گا، اللہ نصرت عطا کرے گا، اللہ اپنی مدد اتارے گا، اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تاجدار مدینہ کا دامن امتی کے ہاتھ میں ہو۔ اچھا، ہمارا نظام کیا ہے کہ دولت مل جائے، نبی کا دامن ملے یا نہ ملے؟ ہمیں دنیا میں دولت ملے، چاہے وہ حلال کما کر یا حرام کما کر، ہمارا بنگلہ اعلیٰ ہو، ہمارا مکان اعلیٰ ہو، چاہے وہ حرام کے پیسوں کا ہو یا حلال کا ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں دنیا میں عہدہ ملے، چاہے حلال کرنا پڑے یا حرام کرنا پڑے، ہماری ذات پر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی سنتیں مٹے تب بھی ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں، آپ پر کوئی آنچ اٹھائے تب بھی ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں، تاجدار مدینہ پر کوئی کیچڑ ڈالنے کی کوشش کرے، ظالم آدمی کوئی آنکھ اٹھائے، کوئی اپنے لب کھولے، میرے اور آپ کے دل پر اس کا بھی احساس نہیں، اور پھر عزتیں تلاش کرتے ہیں دنیا میں۔ یہ میرا اور آپ کا تصور ہے، یہ وہم ہے، یہ گمان ہے۔ رب نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ میرے رب نے فرمایا اگر تم نے روگردانی کی، اللہ کے طریقے کو نہ اپنایا، اللہ کی باتوں کو نہ اپنایا، تاجدار مدینہ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نہ اتارا، اگر تم نبی سے ہٹ کر چلے، تاجدار مدینہ کے قدموں سے پیچھے چلے، اگر تاجدار مدینہ امام الانبیاء کی سنت کے دنیا میں باقی بن کر زندگی گزارتے رہیں، تو میرے آپ کے رب نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں اکھاڑ دے گا، اللہ تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر آئے گا، اللہ تمہیں برباد کر دے گا، اللہ تمہارے نام و نشان کو مٹا دے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے تمہاری جگہ دوسری قومیں لے کر آئیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری طرح باغی نہیں ہوگی، تمہاری طرح بے نمازی نہیں ہوگی، تمہاری طرح شرابی نہیں ہوگی، تمہاری طرح رسول اللہ کے طریقے کی بغاوت کرنے والی نہ ہوگی، اور تمہاری طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والی نہ ہوگی، بلکہ وہ قوم ایسی ہوگی جو اللہ کی فرما بردار ہوگی، تاجدار مدینہ کی غلام بن کر دنیا میں زندگی گزارے گی۔ اللہ اسی قوم کو دنیا میں اتار کر رکھے گا اگر یہ قوم روگردانی کرے گی۔ ہم سوچتے کیا ہیں کہ نصرت کے لیے، مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اترے یا کوئی اور ملک ہماری مدد کے لیے آگے آئے، ہم لوگ آرام سے اے سیوں میں بیٹھے رہیں، ہمارے کاروبار پر کوئی فرق نہ پڑے، ہماری ذاتی زندگی پر کوئی فرق نہ پڑے، ہماری شادی کے طریقوں میں کوئی فرق نہ پڑے، ہماری شادیاں جس شان بان کے ساتھ ہوتی ہیں ان میں کوئی ذرہ برابر فرق نہ آئے، نبی کی سنتیں مٹے مٹے ہمیں کوئی اس سے احساس نہیں ہے، لیکن ہاں ان میں فرق کوئی آنا نہیں چاہیے، یہ میرا اور آپ کا تصور ہے۔ اور پھر یہ سمجھنا اللہ عزتیں اتارے گا، اللہ بلندی دے گا، اللہ تمہاری نصرت
کرے گا یہ صرف تصور ہے۔ رب نے قرآن کریم میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ یہ ایمان ویسے ہی نہیں مل جاتا، اللہ نے ایمان دیا ہے بن مانگے دیا ہے، بغیر کسی عرضی کے تمہیں مل گیا، تم نے کوئی دھکے نہیں کھائے، تم نے کوئی سفارش نہیں لگائی، میں نے اور آپ نے ماری نہیں کھائی، ہمارا حال وہ نہیں ہوا جو بلال کا ہوا تھا، میرا اور آپ کا حال وہ نہیں ہوا جو حضرت سمیہ کا تھا، میرا اور آپ کا حال وہ نہیں ہوا جو حضرت خباب کا تھا۔ میرے پیاروں، انہیں انگاروں پر لٹایا گیا، ان کے سینوں پر بھاری چٹانیں رکھ دی گئی، ان کا کھانا بند کیا گیا، ان کا پانی بند کیا گیا۔ شعبہ ابی طالب کا ایک قیدی کہتا ہے رات کی تنہائی میں میری آنکھ کھلی، میں اٹھا، اٹھنے کے بعد میں استنجے کے لیے گیا، جب میں نے پیشاب کیا، میں نے استنجا کیا، مجھے کچھ آواز محسوس ہوئی، میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھتا کیا ہوں کہ وہ کچھ اور نہ تھا بلکہ درخت کی ایک چھال تھی۔ چونکہ صحابہ نے پتے چبائے، جب پتے نہ ملے تو درختوں کی چھالیں کھا کر زندگی گزاری۔ صحابی کہتا ہے میں وہ درخت کی چھال کو لے کر آیا، میں نے اسے پانی سے پاک کیا، اس کے بعد اسے کوٹا اور کوٹنے کے بعد پانی میں ملا کر اپنے پیٹ کی پیاس بجھائی۔ اور تب یہ ایمان ان کی زندگیوں میں پہنچا، قرآن ان کی زندگیوں میں آیا، اور ہم یہ سمجھتے کہ نانا کرنا کچھ نہ پڑے۔ وہ مثال مشہور نہ آپ سنی ہوگی، پاؤں میرا بھیگے نا سب سے بڑا سول میرا، نہیں سنیے نہیں آپ نے؟ وہ حال میرا ہے، وہ حال آپ کا ہے، اس امت کا اس وقت یہی حال ہے۔ ہمارے عیش و عشرت میں کمی نہ آئے، ہمارے حلال حرام کے کمانے میں کوئی کمی نہ آئے، نمازیں چھوٹ جائے، کسی کا دل دکھ جائے، کسی کی دل آزاری ہو جائے، کسی کے لیے دل میں حسد پلتا ہو پلے، ہاں ہمیں تو جنت ملے گی، ہمیں کون روکنے والا ہے؟ نہیں، یہ تو تصور ہے ہمارا۔ نمازوں کے چھوٹنے سے آج کے مسلمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے دل میں حسد کی لاکھوں چنگاریاں موجود ہوں، اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آتا، اس کی محبت میں کوئی فرق نہیں آتا جو اللہ کے لیے اس کے دل میں پلتی ہے۔ جبکہ رب نے قرآن کریم میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں اتارے کہ ایک دل کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لیا جائے اور ایک دل کے اندر دنیا کی محبت اتار لی جائے یا دنیا کی نفرتیں پالی جائیں۔ اللہ نے دل ایک ہی بنایا ہے، یا تو اللہ کی محبت رہے گی یا اس دل میں نفرتیں پلیں گی۔ یاد رکھنا، اگر اللہ کے لیے محبت دل میں ہے، نفرتوں کے لیے جگہ باقی نہ رہے گی۔ اور ہاں، اگر دلوں میں نفرتیں موجود ہیں، دلوں میں بغض موجود ہے، اور دلوں میں حسد موجود ہے، اور دلوں میں بڑائیاں ہیں، اور دلوں میں کبر ہے، اور دلوں میں عجب ہے، خود پسندی ہے، تو یاد رکھنا اللہ کی محبت کبھی دل میں نہیں اتر سکتی۔ ہمارے لاکھوں کروڑوں سجدے ہوں اور دل میں بڑائی ہو، ہمارے رات دن کی تلاوت ہو اور دل میں عجب ہو، ہمارے رات دن کے ذکر اور اذکار ہو اور ہمارے دلوں میں حسد کی چنگاریاں ہو، اور پھر یہ تصور کریں اللہ کی محبت دل میں آ گئی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ دل صاف کرنا پڑے گا، پاک کرنا پڑے گا دل۔ ایک بات بتاؤ، آپ کسی مہمان کو بلاتے ہو، کوئی ایم پی، ایم ایل اے، عالم، کوئی بھی جسے آپ چاہتے ہیں، آنے کے بعد آپ کیا کرو گے؟ پہلے گھر کو صاف کرو گے، اس میں جھاڑو لگاؤ گے، پوچھا دو گے، ہو سکے گا تو روم اسپرے چھڑکو گے، خوشبو لگاؤ گے، آنے والے کو اچھا لگے۔ ایک دنیا کا معمولی آدمی آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہے، آپ گھر کی صفائی کرتے ہو، اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو، اور دل میں لاکھوں گندگیاں بھری ہیں، اللہ آ جائے گا؟ اللہ کی محبت آ جائے گی؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ سوچو، جس گھر میں فرشتے داخل نہ ہوں، تصویر ہونے کے بعد جس دل میں لاکھوں تصویریں غیروں کی چھپی ہوں، تو اللہ اس میں اپنی تصویر کیسے ڈال دے گا؟
اپنی محبت کا عکس کیسے ڈال دے گا؟ اپنی محبت کا نور کیسے ڈال دے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس دل کو خالی کرنا ہوگا، حسد نکالو، بغض نکالو، عداوت نکالو، دشمنی نکالو، عداوت نکال کر اپنے دل کو صاف کر کے، پاک کر کے، ذکر اذکار کر کے اللہ کی محبت کو لے کر آؤ، پھر دیکھو اللہ آسمان سے فیصلے کیسے بدلتا ہے۔ لیکن ہم نمازی بنے نہ بنے، ہمارے دل صاف ہو یا نہ ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو نسلی مسلمان ہیں، کسی کی مجال ہے جو ہمیں جنتی ہونے سے منع کر دے؟ شاید آپ کو میری بات بری لگ رہی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی ایسا مطمئن بیٹھا ہے کہ جیسے جنت وہ آسمان سے لکھوا کر لایا ہو۔ ارے شکر ادا کرو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، امام الانبیاء کا، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو عذاب نہیں دیا۔ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے، آخر وقت ہے، اے ہے اب جبریل آئے، اسرائیل آ گئے، میکائیل، اسرائیل آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اسرائیل باہر کھڑا ہے، اندر بلا لو۔ نبی نے فرمایا ہاں بلاؤ، اندر بلاؤ۔ اسرائیل اندر آیا، فرمایا جی کیا بات ہے، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آج میں آپ کو دنیا سے لے جانے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا مجھے لے کر جائے گا؟ فرمایا ہاں آقا اللہ کا حکم ہے۔ اچھا میری بھی جان نکالے گا؟ تو اسرائیل کہنے لگا یا نبی اللہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک میرے رب نے کبھی مجھ سے ایسا نہیں کہا۔ آج جب میرے رب نے مجھے بلایا تو اپنے دربار میں حاضر کیا اور مجھ سے یہ فرمایا دیکھ میرے نبی کے دربار میں جاتا ہے، میرے حبیب کے دربار میں جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کے دربار میں جاتا ہے، میرے لاڈلے کے دربار میں جاتا ہے۔ یاد رکھنا نمبر 1 ادب سے جانا، اجازت لے کر جانا۔ اگر میرا لاڈلا آنا چاہے تو لے آنا، نہ آنا چاہے تو چھوڑ کر چلے آنا۔ یا رسول اللہ جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہا؟ فرمایا اچھا تو آپ نے جبریل سے کہا فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ اب آپ کو کہنا تھا اچھا اللہ ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو چلو جلدی لے کر چلو، جلدی لے کر چلو، جلدی لے کر چلو، لیکن آپ کہتے نہیں نہیں چلو رکو ذرا، میرے حسین کا کیا بنے گا، میرے حسن کا کیا ہوگا، ابو بکر کا کیا ہوگا، میری فاطمہ کا کیا ہوگا، عائشہ کا کیا ہوگا؟ تمام لوگ جو اپنے ماننے والے تھے آپ ان کا تذکرہ کرتے، لیکن نانا تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا، اپنی پیاری آنکھوں کو بند کیا اور اس کے بعد نظریں اٹھائیں اور فرمایا جبریل مجھے جانا ہے یا نہیں جانا یہ فیصلہ تو میں بعد میں کروں گا، پہلے جاؤ میرے اللہ سے معلوم کر کے آؤ، میرے آ جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد، میرے پردہ کر جانے کے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میری امت کا کیا بنے گا۔ جبریل گئے واپس آئیں، اللہ کہتا ہے آپ چلے آئیے، آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو نبی نے فرمایا الآن قرۃ عینی، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، اب لے کر چلو، اب لے کر چلو۔ یہ محمد الرسول اللہ دنیا سے جاتے جاتے اپنے رب کو منا کر گئے، میری امت کا کچھ نہ بگڑے، اللہ تعالیٰ ان کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، یہ نبی کی دعا ہے جو مجھے اور آپ کو بچائے ہوئے ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتاؤ ایک بے نمازی کی نحوست کیا اس کے گھر کو ویران نہیں کرے گی؟ ایک بے نمازی کیا اپنے آپ کے لیے اپنے لیے جہنم نہیں خریدتا؟ اللہ کے بندو اس کے علاوہ میرا اور آپ کا جھوٹ بولنا، اس کے علاوہ میرا اور آپ کا لوگوں کو دھوکہ دینا، اس کے علاوہ لوگوں کے سامنے گالی گلوچ کرنا، اس کے علاوہ لوگوں کی عزتوں کو ٹھیس پہنچانا، اس کے علاوہ اپنے دلوں میں بغض اور حسد کا پالنا، یہ تمام تر بیماریاں اور یہ تمام تر گناہ کیا ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے؟ لیکن میرے پیاروں صرف نبی کی دعا ہے جو اتنے گناہ کے بعد بھی اللہ کی رحمت مجھے اور آپ کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ ان کی دعا نہ ہوتی تو نہ جانے کب کا کام ہو چکا ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا، بیڑا صاف ہو جاتا سب کچھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پیارو آپ سے اتنی سی گزارش ہے، یہ جلسے اور جلوس خوب ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ خوب اجتماعات بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں،
اپنی زندگی کو ہر آدمی ٹٹول کر دیکھے، تنہائی میں بیٹھے، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے۔ میرے پیاروں، اگر ہر انسان اپنی فکر کرنے پر آ جائے اور یہ تصور کر لے مجھے اپنے گھر کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، شاید میں سمجھتا ہوں پھر جلسوں کی بھی ضرورت نہ پڑے۔ جی، ہر آدمی فکری لے کر کھڑا ہو جائے، اپنے بچوں کو وقت دے، اپنے بچوں کے پاس بیٹھے، ان کی تربیت کرے۔ ایک بات کا رونا ہمیشہ روتا ہوں، اور مجھے بھی اس بات کا قلق ہے کہ ہر انسان دنیا خوب کماتا ہے، آسمان پر بلندی پر چڑھتا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کو ذرہ برابر وقت نہیں دیتا۔ مجھے یہ بتاؤ، ان کی تربیت کون کرے گا؟ انہیں دین کے سانچے پر کون ڈھالے گا؟ آپ سمجھتے ہو کہ عالم سدھار دے گا؟ عالم کے پاس پڑھنے بٹھاؤ گے، 2 گھنٹے میں بچے کو عالم جو ہے فرشتہ بنا کر بھیج دے گا؟ اللہ کے بندو، تربیت کرنا ماں کا کام ہے، تربیت کرنا باپ کا کام ہے۔ انہیں نمازی بنانا، انہیں روزے دار بنانا، ان کے دل میں یہ بات پیدا کرنا کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ میرے پیاروں ایک ماں کا کام ہے، ایک باپ کا کام ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی ہے کسی اور گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن آقا نے فرمایا اگر میرا امتی ہوگا کبھی جھوٹ نہ بولے گا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دے گا۔ لیکن آج امت جھوٹ پر بھی آ گئی اور دھوکے پر بھی آ گئی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا تم نے کہا ہر ایک آدمی نگہبان، قیامت کے میدان میں اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا بندو بتاؤ اولاد دی تھی، کیا تربیت کی؟ اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ آج اپنی اولادوں کے لیے ATM مشین بنے ہوئے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ باپ آیا ابا پیسے، صبح جانے لگا ابا پیسے، باپ آیا شام کو آ کے پڑ گیا، جو وقت ملا یاروں دوستوں میں چوراہوں پر کاٹ گیا۔ مجھے بتاؤ ان کی تربیت کون کرے گا؟ انہیں کون سنبھالے گا؟ ماں کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، آپ کو یاروں سے فرصت نہیں ہے، ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا؟ امام شافعی کو امام بنانے والی کوئی اور نہیں، ان کی والدہ ہے۔ امام شافعی کی والدہ جب نماز کا وقت آتا نہیں تھا پگڑی تیار کراتی، ان کے وضو کا لوٹا رکھتی، بیٹا نماز کا وقت ہو گیا۔ امام شافعی وضو کرتے اور اذان سے پہلے مسجد پہنچ جایا کرتے۔ ایک ٹیچر نے سوال کیا بیٹا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک معصوم بچہ کھڑا ہوا، کہنے لگا جی نماز وہ نہیں پڑھتا جو کافر ہوتا ہے، ورنہ مسلمان تو نماز پڑھتا ہے۔ ایک دوسرا بچہ کھڑا ہوا، کہنے لگا نماز کون نہیں پڑھتا؟ وہ بچہ کہنے لگا جی جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ تربیت کرنے والا کون تھا؟ ٹیچر کہنے لگا بچوں یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ بچے کہنے لگے جی ہماری ماں نے یہ بات ہمیں سکھلائی۔ ماں تربیت کرے گی، باپ تربیت کرے گا، آپ تربیت کرو گے، دنیا تربیت نہیں کرے گی۔ دنیا آپ پر ہنسنا چاہتی ہے، دنیا والے آپ پر ہنسنا چاہتے ہیں، آپ کا مذاق بنانا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد بگڑے، آپ پر چند فقرے کسنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی اولاد غلط راستے پر چلے، وہ لوگ ہنسنا چاہتے ہیں، آپ کی ہنسی بنانا چاہتے ہیں۔ اور عجیب افسوس کی بات یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہماری اولاد یوں ہی سنور جائے گی۔ واہ بھائی واہ، انجینئر نہیں بنی، وکیل نہیں بنی بغیر آپ کی محنت کے، یہ ڈاکٹر نہیں بنا بغیر آپ کی محنت اور لگن اور توجہ کے۔ اس کی تربیت دینی بغیر توجہ اور لگن کے کیسے ہو جائے گی؟ یہ تو سب سے مہنگا سودا ہے نہیں؟ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے، ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ میرے پیارو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے حالات کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو۔ چند دنوں کی زندگی اللہ نے عطا کی ہے، اگر ہم نے یہ بھی نہ بدلی، اپنے دلوں کو بھی نہ سنوارا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہمارے دل بگڑے رہیں، دلوں میں کدورت، بغض، عداوت بھری رہے، اللہ کی معافی اتر جائے گی؟ آ جائے گی؟ ایک صحابی رسول فرماتے میں نے نہ جانے کتنے مارکے کیے اور نہ جانے کتنی جنگوں میں شریک رہا، نبی کے ساتھ میں رہا اول سے لے کر آخر تک، لیکن فرماتے مجھے اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں ہے کہ مجھے جنت مل جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا پھر کہ ایک کام ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے امید ہے اللہ مجھے جنت دے گا۔ فرمایا وہ کون سا؟ فرمانے لگے ما آذیت احدا بلسانی، آج تک میں نے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی، ولا اجد فی قلبی غلا لأحد، اور میں نے اپنے دل میں کسی کے لیے آج تک
کینہ نہیں پالا، مجھے امید ہے کہ میرے اس عمل پر اللہ جنت ضرور دے گا۔ اللہ نے مجھے دولت دے دی، سینہ تنا ہوا ہے، علم دے دیا، سینہ تنا ہوا ہے، عمل والے بن گئے، سینہ تنا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، انسان اپنے آپ کو غرور میں مبتلا کر کے، عجب اور خود پسندی میں مبتلا کر کے، سامنے والے کو ذلیل سمجھ کے اللہ کی نظر میں کبھی نہیں چڑھ سکتا، اللہ کی نظر میں کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ ہاں یاد رکھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ، اپنے آپ کو بہتر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا اور سامنے والے کو گھٹیا سمجھنے والا، نبی نے فرمایا اللہ کی نظر میں زانی بھی اتنا نہیں گرتا جتنا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اللہ کی نظر میں گرتا ہے۔ شراب پینے والا شراب پی کر اللہ کی نظر میں اتنا نہیں گرتا جتنا اپنے آپ میں تکبر کرنے والا اللہ کی نظر سے گرتا ہے۔ چند ٹکے آئیں، دل میں تکبر ہے، عالی شان مکان بنا لیا، دل میں تکبر ہے، گاڑی کوئی آ گئی، دل میں تکبر ہے، اللہ نے عہدہ دے دیا، دل میں تکبر ہے، نمازی بن گئے، دل میں تکبر ہے، اور تو اور حج کر کے آ گئے تو دل میں تکبر ہے، عمرے پر عمرے چلے گئے تو دل میں تکبر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ کی نظر میں گرنا چاہتے ہو یا بڑھنا چاہتے ہو؟ دل میں تکبر رکھ کے، بڑائی رکھ کے، عجب رکھ کے کبھی اللہ کی نظر میں نہیں چڑھ سکتے۔ بے شمار برائیاں اور خامیاں ہماری زندگی میں ہیں، میں ان کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا۔ آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈھالو۔ آپ سوتے ہو، میں زیادہ نہیں کہتا، کم از کم اتنا کر لیا کرو کہ داہنی کروٹ پر سویا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سونے کا جو طریقہ ہے، آپ کہو جی مجھے نیند نہیں آتی، کوئی بات نہیں، آپ 2 منٹ لیٹ جایا کرو، اس کے بعد جو آپ کی حالت ہے اس پر آ جایا کرو، لیکن نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی۔ اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کر سو جایا کرو۔ آپ اٹھا کرو، دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب آپ مسجد میں داخل ہو، داہنا پیر رکھ لو، نکلو تو بایاں نکال دو، باتھ روم میں جاؤ تو پہلے بایاں اندر رکھو، اور جب نکلو تو پہلے داہنا رکھ۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں کم سے کم کر کے دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں کر کے دیکھو، انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی، آپ کے دل کا تصور بدل جائے گا، آہستہ آہستہ۔ میں نہیں کہتا ایک دم آپ جا کر اوپر چڑھ جاؤ، بیٹھ جاؤ کہ صاحب پاگل ہو گئے ہم کیا کریں، نہیں، چھوٹے چھوٹے عمل کرو، چھوٹا چھوٹا ذکر کرو، آپ نمازوں کے پابند بنو، تلاوت کے پابند بنو، روزانہ اپنے گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، چاہے زیادہ نہیں، پاؤ پارا پڑھو، 3 رکوع پڑھو، پابندی سے پڑھو، روزانہ پڑھو، ایک ہی رکوع پڑھو لیکن روزانہ پڑھو، آپ روزانہ پڑھو، کچھ بھی پڑھو لیکن اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو خوشی ملتی ہے جب اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا، جو کہا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اب وہ ایک فرمائش ہے جی ہمارے مسلمان صاحب کی، وہ کالی گوری کا واقعہ کئی بچپن میں کہا تھا، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ ہارون رشید نے وزیر کو بھیجا بازار سے ایک باندی لے کر آؤ۔ وزیر بازار میں پہنچا، ایک کے بجائے 2 لے آیا۔ بادشاہ کہنے لگا جی ہم نے کہا تھا 1 لے کر آنا، تم 2 کیوں لائے؟ وزیر کہنے لگا جی 2 بک رہی تھی، ایک کا رنگ کالا ایک کا گورا، میں دونوں لے آیا، مرضی آپ کی، چاہے کالی پسند فرمائیں یا گوری۔ بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا، ایک نظر کالی کو دیکھا، فیصلہ کوئی کیا نہیں تھا کہ گوری آگے بڑھی، کہنے لگی حضور مجھے قبول کرو، میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ قیمتی ہوتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا دلیل ہے؟ تو گوری نے اپنے لفظوں میں کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں، اور کوئلہ جو کالا پیسوں میں ڈھیر پالو۔ حضور موتی سفید ہوتا ہے، لاکھوں کا ملتا ہے، اور یہ جو کلو کالی کھڑی ہے نا، اس کی کوئی اوقات نہیں، 100 روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے۔ بادشاہ بولا بات تو ٹھیک ہے۔ تو کالی آگے بڑھی، کہنے لگی حضور ہماری بھی سن لو کہ تم بھی سناؤ۔ تو کالی نے کہا ہے مشک نافع کالی قیمت میں بیش عالی، اور روئی سفید ہے جو پیسوں میں ڈھیر پالی۔ حضور مشک نافع کالی ہوتی ہے، 60-70 ہزار روپے تولہ ملتی ہے، اور یہ جو سفیدہ کھڑی ہے روئی کی طرح سفید ہے، 1000 روپے میں اتنا بڑا لحاف بنے گا، 4 بچے مولانا سلمان آرام سے سوئیں گے جی، ڈبل بیڈ کا لحاف نہیں بنے گا، 2000 میں آ جائے گا۔ تو بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے۔ تو گوری آگے بڑھی، کہنے لگی حضور آپ نے قرآن نہیں دیکھا کہ کیا؟
قیامت کا میدان ہوگا. اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. نیک لوگوں کے چہرے سفید چٹے ہوں گے اور بد لوگوں کے چہرے کالے سیاہ پڑ جائیں گے. اللہ کے نیک بندوں کے منہ سفید ہوں گے اور دوزخی جو ہوں گے منہ ہوں گے ان کے کالے. تو کالی نے کہا حضور آنکھوں کی کالی پتلی ہے نور کا وہ چشمہ اور آنکھ کی سفیدی ہے نور سے وہ خالی. حضور آنکھوں کی کالی پتلی سے نظر آتا ہے کالا ٹیوا پھوڑ دو سفیدی بیکار ہے. بادشاہ بولا بات ٹھیک ہے. تو گوری نے کہا حضور کاغذ سفید ہیں سب قرآن پاک والے. کالی بولی حضور ان پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے. کاغذ ہی سفید ہے لکھا ہوا کالا ہی ہے. بادشاہ بولا بات تیری بھی ٹھیک ہے. گوری پھر آگے بڑھی کہنے لگی حضور جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا منور تھا. میلاد کا جو دن ہے وہ روشن بالیقین ہے. تو کالی نے کہا حضور معراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے؟ جس رات اللہ نے بطور مہمان کے بلایا وہ رات کیسی تھی؟ کالی. بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا. ہاں گوری آگے بڑھی کہنے لگی حضور آپ فیصلہ کرو اسے کلو کو رکھنا یا مجھے بھوری کو رکھنا، کافی دیر ہو گئی. تو گوری کہنے لگی حضور انصاف کیجئے گا کچھ سوچئے گا پیارے. سورج سفید روشن تارے سفید سارے. کالی کہنے لگی میں بھی تیار ہوں فیصلہ کر دو. کالی نے کہا ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے. ہاں سوچئے گا آقا ہے آپ عقل والے. کعبے کا غلاف کالا حضرت بلال کالے. تو گوری نے کہا نبی کا چہرہ بڑا منور تھا. رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا. رخ مصطفیٰ ہے روشن دانتوں میں ہے اجالا. کالی بولی حضور زلفیں ان کی کالی کملی کا رنگ کالا. زلفیں بھی کالی تھی کملی کا رنگ بھی کالا تھا. تو بادشاہ کہنے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا. وزیر سے کہا بات تو بتا باندیا لینے گیا تھا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا؟ بھئی اتنا علم ہے ان پر ایسی دو کیا بازار میں 100 بھی ملے لیا ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے. یہ ان کے علم کا حال تھا. آزاد نہیں تھے پابند تھے غلام تھے باندیا تھی. اس کے باوجود نبی کی سیرت و صورت سے یہ نقوش ان کی زندگی میں موجود تھے. آج کسی مسلمان بچے سے معلوم کرو گے فرائض ہی پوچھ لو نماز کے واجبات ہی پوچھ لو. ایک صاحب کا فون آیا کہنے لگا مول صاحب میں فلاں بول رہا ہوں کہ سمجھ گیا بتاؤ کیا کہنا ہے. بولے میری بیوی کا انتقال ہو گیا. میں کہ جی اللہ مغفرت کرے. بولو آگے بولو کیا کہنا ہے. جی میں اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہوں. میں نے کہا بالکل کر سکتے ہو جائز ہے بھائی. تو کہنے لگا ایک مسئلہ اور بتا دو آج کے دن انتقال ہوا تھا 1 ہفتہ ہو گیا میں عدت میں کب سے بیٹھوں اور کتنے دن کی بیٹھوں. تو میں نے کہا بھئی یہ کام کر لے عورتوں کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے تو 8 مہینے 20 دن ڈبل کر لے بھائی. تیری جہالت کے لیے اتنا ہی بہت ہے. نہیں اور کیا کیا جائے بتائیے. یہ حال ہمارا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عصمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. اخلاق کا شیشہ چور ہوا انصاف دلوں سے دور ہوا. اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں. میدان عمل سے دور ہوئے قرآن کی تلاوت بھول گئے. میزان عمل سے دور ہوئے دولت کے نشے میں چور ہوئے. اسلام مٹانا یاد رہا باطل کو مٹانا بھول گئے.
دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پردہ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا، وہ پیار و محبت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔